أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل. جی ابھی 4 مصرے میں حضرات کنارے صلوات پڑھنا حضرت محمد والے محمد پر. دیکھیے ماشاءاللہ وقت تھوڑا کم رہتا ہے تو اسی لیے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ سب اس میں شرکت فرما لیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے سوروں کی تلاوت فرماتے ہیں. تو میں 4 مصرے پڑھنے کے بعد سمیع تخوی صاحب کو آواز دوں گا، کیونکہ جناب سمیع تخوی صاحب دیکھیے وہ شخصیت ہیں کہ ہم نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جو شیعہ کالج میں ایک زمانے سے پوری قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور فری پڑھاتے ہیں. آج پوری قوم کے بچے ان سے اتنا استفادہ اٹھاتے ہیں، تو ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ قوم کے اندر موجود ہیں تاکہ آنے والوں کا بھی حوصلہ افزائی ہو کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگ کوئی کام انجام دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے ہم اس طریقے سے اپنے کوئی کام انجام دیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ پھر پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو، پھر پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو اور تہبہ میری پہنچ کے کبھی واپسی نہ ہو. پھر پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو اور تہبہ میری پہنچ کے کبھی واپسی نہ ہو. ہر لمحہ یہ سوچ کر ذکر علی کرو، ہر لمحہ یہ سوچ کر ذکر علی کرو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. ہر لمحہ سوچ کر ذکر علی کرو، جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو. آئیے حضرات ہم میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرکار امیر العلماء کے بھائی جناب سمیع تخوی صاحب قبلہ جو شیعہ کالج میں پروفیسر ہیں اور تمام صلوات پڑھا آپ ان کے استقبال میں. جی نہیں آپ آئیے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں آپ پڑھیں اور سب چاہتے ہیں چاہیے لگتا نہیں اگر لگائیے.
آپ کی حکم پر جو ذہن میں ہے وہ ایک شعر ہے جو علامہ اقبال کا ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کربلا کی ریت پہ سویا ہوا ہے دیکھ لو، کربلا کی ریت پہ سویا ہوا ہے دیکھ لو، مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو، کربلا کی ریت پہ سویا ہوا ہے دیکھ لو، مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو۔ یہ ہمارے علامہ اقبال صاحب کا کہا ہوا ہے، جو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ مولا کی شان میں، اور اس سے بہتر کیا، ظاہر ہے کہ علامہ اقبال، اور ان کو کون نہیں جانتا، ان کا خود مرثیہ بھی میں نے دیکھا، موقع ہوتا تو میں ضرور لاتا اور پڑھتا تو اچھا لگتا، وہ آپ کے حکم پر ہی میں پڑھ دیا ہے، تو اجازت لوں گا میں۔ ارے صلوات۔ حضرات میں گزارش کروں جناب عابد نظر صاحب آپ کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیں بس۔ 4 مصرے غدیر کے حوالے سے اور سلام کے چند اشعار۔ کہ موسیٰ نے وہ جو معجزہ دیکھا تھا طور کا، موسیٰ نے وہ جو معجزہ دیکھا تھا طور کا، دراصل تھا شرار علی کے ظہور کا، دراصل تھا شرار علی کے ظہور کا، اور سارے ملک غدیر کی محفل میں آ گئے، میدان خم میں آ گیا سیلاب نور کا، میدان خم میں آ گیا سیلاب نور کا۔ نعرہ صلوات بھیجیں، سلام کے چند اشعار بس، بہت جلدی سے منزل سے گزر جاؤں گا۔ کہ جب قدم نفس وفا نے لب دریا رکھا، جب قدم نفس وفا نے لب دریا رکھا، بس نگاہوں میں سکینہ کا ہی چہرہ رکھا، بس نگاہوں میں سکینہ کا ہی چہرہ رکھا، اور اسلحے کن تھے عباس کی نظروں میں نظر، اس لیے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ رکھا، اسلحے کن تھے عباس کی نظروں میں نظر، اس لیے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ رکھا، اور پار اس خط کو کرے کوئی نہ دشمن شے کا، پار اس خط کو کرے کوئی نہ دشمن شے کا، تن سے سر جائے گا گر ایسا ارادہ رکھا، پار اس خط کو کرے کوئی نہ دشمن شے کا، تن سے سر جائے گا گر ایسا ارادہ رکھا، اور روٹیاں عرش نشینوں کے بھی کام آ جائیں، روٹیاں عرش نشینوں کے بھی کام آ جائیں، اس لیے پنجتن پاک نے روزہ رکھا، روٹیاں عرش نشینوں کے بھی کام آ جائیں، اس لیے پنجتن پاک نے روزہ رکھا، اور ہیں علی مظہر آیات کوئی شک نہ کرے، جواز پیدا کیا ہے، ہیں علی مظہر آیات
کوئی شک نہ کرے، اس لیے قوم نصیری کو بھی زندہ رکھا، اس لیے قوم نصیری کو بھی زندہ رکھا۔ اور سن کے حیدر کے فضائل جو جلے جاتے ہیں، ایسے اشخاص سے ہم نے نہیں رشتہ رکھا، ایسے اشخاص سے ہم نے نہیں رشتہ رکھا۔ اور قم بِإِذْنِ کہیں عیسیٰ تو جلا دیں مردہ، قم بِإِذْنِ کہیں عیسیٰ تو جلا دیں مردہ، اس لیے ان کا لقب رب نے مسیحا رکھا، اس لیے ان کا لقب رب نے مسیحا رکھا۔ اور ہو گیا حکم حیدر نے دیا، ہو گیا مردہ زندہ، اس لیے ان کا لقب فخر مسیحا رکھا، اس لیے ان کا لقب فخر مسیحا رکھا۔ ہو گیا مردہ، علی نے اسے زندہ بھی کیا، ایک ضعیفہ نے جو فرضی کا جنازہ رکھا۔ ہو گیا مردہ، علی نے اسے زندہ بھی کیا، ایک ضعیفہ نے جو فرضی کا جنازہ رکھا۔ اور سایہ رحمت عالم ہے محمد بے شک، اس لیے احمد مرسل کا نام سایہ رکھا۔ اور ایک نعرہ صلوات بھیجنا۔ آ گیا دمبا اسی آن چھری کے نیچے، اے خلیل آپ نے جب اپنا ذبیحہ رکھا۔ اور نقش بھی معجزہ بن جائے دکھانے کے لیے، نقش بھی معجزہ بن جائے دکھانے کے لیے، دست موسیٰ میں خدا نے ید بیضا رکھا، دست موسیٰ میں خدا نے ید بیضا رکھا۔ اور کی عطا خلد میں جاگیر اسے عابد نے، پیش عابد جو فرزدق نے قصیدہ رکھا، پیش عابد جو فرزدق نے قصیدہ رکھا۔ اور فاطمہ ام ابیہا ہیں بقول مرسل، فاطمہ ام ابیہا ہیں بقول مرسل، اس لیے ان کا لقب ام ابیہا رکھا، اس لیے ان کا لقب ام ابیہا رکھا۔ اور لائے ہیں اصغر بے شیر کو اس طرح حسین، لائے ہیں اصغر بے شیر کو اس طرح حسین، دست شبیر پہ جیسے ہو صحیفہ رکھا، دست شبیر پہ جیسے ہو صحیفہ رکھا۔ اور لعن اللہ کیے قوم جفاکار یزید، تھا جو دل بندے نبی اس کو ہی پیاسا رکھا، تھا جو دل بندے نبی اس کو ہی پیاسا رکھا۔ اور لاش اکبر کی ضعیفی میں اٹھاتے ہیں حسین، لاش اکبر کی ضعیفی میں اٹھاتے ہیں حسین، شین لاشے کو کئی بار اٹھایا رکھا، شین لاشے کو کئی بار اٹھایا رکھا۔ اور مقطع بھی سن لیں۔ کربلا میں یہ کیا ظلم لعینوں نے نظر، کربلا میں یہ کیا ظلم لعینوں نے نظر، ملکیت جس کی تھا پانی اسے پیاسا رکھا، ملکیت جس کی تھا پانی اسے پیاسا۔ ارے صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاعر اہل بیت جناب فراز صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں۔ اور ہمارے تمامی مومنین حضرات کی خدمت میں یہ بھی اعلان ہے کہ سب حضرات اپنے اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں، کیونکہ اس سے کافی لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور مجلس میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات ایک بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجتے ہیں۔ سرکار کا حکم ہے، بہرحال چند شعر ایک درود اور بھیجتے ہیں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائے، عرض کرتا ہوں کہ حسن فراز ہمیشہ برائے مدح علی، حسن فراز ہمیشہ برائے مدح علی، ہم اپنی فکر کا جوہر نکال لیتے ہیں۔ حسن فراز ہمیشہ برائے مدح علی، ہم اپنی فکر کا جوہر نکال لیتے ہیں۔ اور ثنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، ثنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، علی کے نام پر میسم سنبھال لیتے ہیں۔
سنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، علی کے نام پر میسم سنبھال لیتے ہیں، علی کے نام پر میسم سنبھال لیتے ہیں۔ یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دیار موت میں، نیّر صاحب، کہ دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتا چلا ہم آج زندگی سے ملے۔ دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتا چلا ہم آج زندگی سے ملے۔ یہ 2 مصرے خاص طور سے کہ جناب سلمان فارسی کے اسپیشلسٹ تھے، اور ظاہر فرشتوں تو قرآنی عربی میں لے کے آتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتا چلا ہم آج زندگی سے ملے، سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر، سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر، فرشتے جب کبھی سلمان، سنایا ان کی زباں میں قصیدہ حیدر، فرشتے جب کبھی سلمان فارسی سے ملے۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرکار امیر العلماء بات پڑھیں محمد۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین، البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جواب ہمارے ذہن میں ہے وہ بیان کر دیں گے۔ تو پہلے ایک سوال تھا، اس کا جواب ہم نے بہت سی جگہوں میں دنیا میں جہاں جہاں میں کہا، اور اسے سبھی جگہ لوگوں نے پسند کیا۔ پہلا سوال کچھ لوگوں کا ہم لوگوں سے ہے، دوسرا سوال ہم لوگوں کا کچھ لوگوں سے ہے۔ پہلے ان کا سوال بیان کریں، پھر اپنا سوال بیان کریں۔ پہلے ایک صلوات بلند آواز سے آج تھوڑی دیر میں جان کر ممبر پر کچھ وقفے سے آیا ہوں، اور کل بھی کوشش یہی کریں گے کہ مدح اہل بیت اطہار میں جو ہم سے کوتاہی ہونے لگی ہے تو ہم پڑھیں،
وہ نہیں. جو حضرات مدح اہل بیت اطہار میں یہاں پڑھتے ہیں ان کو اس کا موقع ملنا چاہیے. خالی ہم پر ذمہ داری نہیں کہ ہم ہی کہیں. ایک اور صلوات. بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم 2:30 بجے ممبر پر آئیں اور 3:30 پر ختم کر دیں، لیکن یہ نہیں کریں گے. آج ایک 10 منٹ کی تاخیر، کل پھر واپس اپنے مسئلے کوشش کریں گے. آئیے پہلے تو ہم اس آیت کا ترجمہ پیش کر دیں. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے مرسل کیا، رسول کو بھیجا، فیکم تم میں، منکم تم سے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ. جیسا کہ ہم نے رسول کو، جیسا کہ ہم نے مرسل کیا، فیکم تم میں، رسولم ایک رسول کو، منکم تمہیں میں سے. پھر ترجمہ کروں، پھر سنیے، اس لیے کہ اس پر آگے کی پوری تقریر ہے. اور جو یہاں مشکل یہ ہے کہ ہماری تقریر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں سے بھی شریک ہو جاؤں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ثواب میں شریک ہو، اور جو شروع سے بیٹھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری گفتگو میں ہم سے بعد میں کہیں کہ آپ نے یہ صحیح کہا تھا، یہ غلط کہا تھا، ہمیں اچھا لگے گا. تو آئیے پھر ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے دن میں آج 6ٹھی تقریر میں ہم پہلی بار اس آیت کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جو کہ آپ جانتے ہیں وہ زبانوں سے اس آیت پر گفتگو ہے. سورہ البقرہ کی 151 یا 153 آیت. کما ارسلنا، جیسا کہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے مرسل کیا، ہم نے بھیجا، فیکم تم میں. بات ایک ہو گئی نا. جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا. اب رسول بھیجا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے تم میں مرسل کیا، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا، فیکم تم میں. اس کے بعد کا ترجمہ یہ پوری تقریر کو پیش کرے گا آپ کے سامنے. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم میں مرسل کیا. اب آ رہا ہے رسول. پہلے ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں. اب کیا ہے؟ رسولن ایک رسول کو، منکم تم میں سے. بھائی اس نے اسلام کی کہانی بدل دی. پوری داستان اسلام یہیں سے کچھ ہو گئی. بہت سے لوگ سمجھے ہم میں سے بھیجا تو کون سی خاص بات ہے؟ جب ہم میں سے بھیجا گیا، منکم تم میں سے بھیجا، یعنی کہ تم میں بھیجا، تم میں سے بھیجا. تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں آ گئے تو کون سا بڑا فرق ہے؟ جب ہم ہی میں سے بھیجا گیا تو بہت سے بہت بڑے بھائی تو ہوں گے. صلوات محمد و آل محمد. صلوات پڑھتے جائیے حضرات، بہت بلند آواز. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. پہلے میں ان لوگوں سے جو باہر سڑک پر بیٹھ کر سنتے ہیں ان سے کہوں گا اپنے مدرسے میں آ کر آپ سنیں، اس لیے کہ فرش عزا پر آ کر ایک چھوٹی سی بات کہوں، طبیعت خراب ہے، بلا ڈاکٹر سے بات کر لیجئے. موبائل نکالا، ٹیلی فون اٹھایا، اپنا حال بیان کر دیا. یہ اچھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ کے حال بیان کرنا. دل کو اطمینان جب ہوگا جب خود جا کر کہیں. حالانکہ وہی ڈاکٹر وہی ہم، لیکن موبائل سے کہتے ہوئے
اطمینان نہیں ملے گا، تو باہر بیٹھ کر سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں پہلے، اور صلوات. یہ کسی کی بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. مجھے معلوم نہیں اس مجمع میں سب ہے کہ نہیں. میرے بڑے بیٹے ظہیر صاحب، ظہیر میاں، گھر میں باتیں نکلتی ہیں تو انہیں ایک بڑی اچھی بات کہی. جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ سامنے سبیل لگی ہے. مجھے بھی تعجب ہوا. اپنے بھائیوں سے وہ کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے، میں سن رہا تھا کہ ہم جب مدرسے میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، تو اب پانی کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو سبیل پر جاتے ہیں جو مدرسے میں ہے. اس میں ڈھونڈتے ہیں وہ آپ خورا جس میں کسی کا بچا ہوا پانی ہو. سمجھے آپ؟ نیا پانی نکال کر نہیں، نئے آپ خورے میں نہیں، جس آپ خورے میں دیکھتے ہیں رکھے ہوئے کسی میں کچھ بچا ہوا پانی پہلے سے کسی پینے والے کا ہے، اس کو اٹھا کے پیتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا اس لیے کہ اس کے اندر ضرور شفا ہے کہ عزاداران حسین کا جھوٹا پانی یہ ہے. صلوات محمد والے ہو. مجھے بہت اچھا لگا. اور حدیث یاد آئی، سول مومن فی شفا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیا، آپ نے، میں نے نہیں. اس کو یاد رکھیے کہ جس نے اس پانی کو پیا اور چھوڑا، اس کے بیچ میں کوئی اور ہاتھ ہے. کوئی اور ہاتھ ہے، وہ جو آپ کے استقبال کو دروازے پر کھڑا رہتا ہے، جو یہاں آتا ہے. وہ ملک، اس کا حکم ہے عزائے امام حسین میں آنے والے کا پانی. اس کا اثر بدل دو. صلوات محمد والے محمد. ہر بات میں فرش عزا ایک الگ اثر ہے. اور آئیے پھر میں بات کی طرف واپس جاؤں. منکم، تم میں سے، جیسا کہ ہم نے بھیجا رسولا منکم کما ارسلنا فیکم، تم میں، رسولا منکم، ایک رسول کو تم سے، تم میں سے. یہ مجمع ہے. ایک صاحب باہر سے آئے، معاذ اللہ بلا تشبیہ، وہ آئے اور پکارنے والے نے کہا یہ آپ ہی لوگوں میں آ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں میں آ رہے ہیں. پھر پکار کر کہا یہ نہ سمجھیے گا یہ امریکن ہے، یہ برٹشر ہے، یہ یہاں وہاں کے، آپ ہی میں سے ہیں. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اطمینان دلا دیا کہ کوئی نئے اجنبی نہیں آئے ہیں بلکہ آپ ہی میں سے ہیں. اب آپ نے سب نے کیا سمجھا؟ ہمارے جیسے، ہم میں سے. جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے آدمی ہیں، اچھے ہم میں سے آئے ہیں. جو نہیں سمجھ پائیں گے وہ سوچیں گے پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، تو تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. یتلو، اب آئیے، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم میں سے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، آیت کی آگے کی لفظوں کو سنیے اور پھر میں اپنے موضوع پر واپس آؤں گا. آگے کے الفاظ کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، جس کو ہم نے تم میں بھیجا اور تم میں سے بھیجا، اس کی اب باقی پہچانے تو سن لو. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم میں آئے اور ہم جیسے ہیں. اگر ہم جیسے ہیں تو پہلے یہ بھی تو پہچانو. اب جس کو بھیج رہے ہیں وہ ہماری نشانیاں پڑھتا ہے. جب وہ نشانیاں پڑھ کے سنائے گا تو تم کو سمجھائے گا. یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے نفس کو پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی عقل و فکر کی تعلیم دے گا. عقل و فکر کی تعلیم دے گا. بہت سے کم عقل اس فکر کو غور ہی نہیں کرتے. وہی تو عقل کی تعلیم دے گا جس کے پاس عقل ہو. نہیں ایک جملہ اور کہوں گا، ابھی آپ چونک جائیں گے. وہی تو عقل کی تعلیم دے گا جس کے پاس عقل ہو، اور انہی کو تو عقل بتائے گا جن کے پاس کم عقل ہو.
صلوات محمد والے محمد. میں کبھی کبھی اس جملے کو استعمال کرتا ہوں، کبھی کبھی یہاں بھی کہہ دوں. میری ایک فکر ہے، یاد رکھیے گا، احمق احمق ہوتا ہے، لیکن وہی احمق عقل مند بنتا ہے. جو احمق ہوتا ہے وہی عقل مند بنتا ہے. کب بنتا ہے؟ ایک ایک سے سوال کروں، بہت مشکل ہے جواب دینا آپ کو. وہ احمق عقل مند کب بنتا ہے؟ میرا جواب یہ ہے، احمق اسی وقت سے عقل مند بننا شروع ہو جاتا ہے جب وہ یہ پہچان لیتا ہے کہ وہ احمق ہے. صلوات محمد والے محمد والے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کی وہ تعلیم دیتا ہے، دے گا. اور آخری فکر وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. سب کچھ تمہیں بتائے گا جو تم نہیں جانتے. اب کتنا بڑا فرق ہے. ہم نے اس کو بھیجا ہے تم میں سے جو تم کو وہ سب کچھ بتائے گا جو تم نہیں جانتے. کتنا بڑا فرق ہے. پھر بھی ہم کہیں ہم جیسا. صلوات محمد والے ہو. ایک اور صلوات محمد والے ہو. اب میں دونوں باتیں کہوں. ایک ان حضرات کی شکایت ہم سے، ایک ہماری شکایت ان حضرات سے. ان کی شکایت ہم سے کیا ہے اور ہماری شکایت ان سے کیا ہے. بڑے احترام سے کہوں گا، ابھی بھی ایک کتاب دیکھ کر آ رہا تھا، اور جو کچھ اس میں دیکھا، بڑا نام، بڑی تعریفیں، بڑی مد و ثنا، لیکن شکایت مجھ کو ہوئی. کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کتاب کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر حضور، ان کے اہل بیت اطہار، ان میں کسی کی عظمت اتنی سی بھی کم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کتاب ہماری نظروں میں بیکار ہے. ہمیں آپ سے شکایت ہے. آپ لوگوں نے، یہ میں بہت جگہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے اندر آج نیا جز ہے جو آپ سے کہوں گا. ہمیں شکایت یہ ہے کہ آپ حضرات، آپ سے جو اپنے کو مراد سمجھے، جہاں جہاں کتنے ہی بڑے محقق ہوں، کتنے ہی بڑے مصنف ہوں، کتنے ہی بڑے مؤلف ہوں، کیسی ہی اہم کتاب لکھی ہو، کتنے لوگوں نے تعریفیں کی ہوں، ہمیں شکایت ہے. وہ شکایت یہ ہے کہ آپ اس مجمع کے عقیدے میں، اس مجمع کے اس عقیدے سے متعلق وابستہ ساری دنیا میں جتنے بھی حضور کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی، بسم اللہ، یا جتنے بھی حضور کے چاہنے والے دنیا میں ہیں، ان کو آپ اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کیوں اذیت پہنچاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حضور کے چاہنے والوں کے سامنے جو مرتبہ نبوت ہے اسے آپ گھٹا دیتے ہیں. پہنچا آپ کا ذہن تک. صلوات پڑھے محمد علی.
دھیمی آواز میں بتایا نہیں پہنچا ذہن. جو عظمت رسالت ہے، جو مرتبہ حضور ہے، اسے آپ گھٹا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ میں بعد میں کہوں گا. آپ کی شکایت ہم سے کیا ہے؟ آپ کی شکایت ہم سے یہ ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور جب ذکر کرتے ہیں مولا علی کا، تو آپ کی شکایت یہ کہ ہم ان کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. بڑی کشمکش ہے آپ کی شکایت ہم سے اور ہماری شکایت آپ سے. ہم کہتے ہیں آپ مرتبہ رسالت گھٹا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ مرتبہ اہل بیت بڑھا دیتے ہیں. حل کیا ہو؟ آئیے صلوات پڑھیں. اس بات کا آج کچھ نتیجہ نکالے. اس مجمع کے سامنے کچھ ایک نتیجے تک پہنچے. آپ کی شکایت ٹھیک ہے یا ہماری شکایت ٹھیک ہے؟ ہماری شکایت کہ آپ مرتبہ رسالت، مرتبہ نبوت، حضور کا مرتبہ گھٹا دیتے ہیں. میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، اس کیمروں کے ذریعے ساری دنیا میری بات جا رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ کے ذریعے ساری دنیا بات جا رہی ہے. بہت واضح لفظوں میں کہتا ہوں، آپ لوگ مرتبہ رسالت، یعنی آپ سے مراد یہ مجمع نہیں ہے، جو ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم مرتبہ اہل بیت اطہار حضور سے بڑھا دیتے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مرتبہ حضور اکرم گھٹا دیتے ہیں. اگر ثبوت میں باتیں کہوں تو صرف 2 باتیں کافی ہیں. ابھی دیکھ کر آ رہا تھا، نام نہیں لوں گا کتاب کا، بڑے بڑے نام، ہماری قوم کے بہت سے لوگوں نے تعریفیں فرمائی. میں مطمئن نہیں ہوں ان علماء کرام سے جو کسی کی دل جوئی کے لیے ناحق بات پر خاموش رہ جائیں. بڑھیا صلوات مانگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم خاموش نہیں رہیں گے. بہت پہلے میں پڑھتا چلا آتا ہوں ایک کتاب رحمت للعالمین، بہت پہلے کی چھپی ہوئی، چھوٹی سی ہے. اس کے اندر علامہ بخاری کی، صحیح بخاری کے سلسلے میں باتیں ہیں. پڑوسی ملک کے صدر مقام وہاں سے ایک عالم نے حاشیے پر لکھا اس کتاب کے بارے میں کچھ، وہ بھی ابھی بیان کر دوں گا. ابھی جو کتاب دیکھ کر آ رہا ہوں وہاں بھی ہے. کیا ہے؟ سنیے آپ، سنیں آپ، جواب بھی میں دوں گا کہ کیوں ہے ایسا، آپ تائید کریں گے انشاءاللہ. کیا ہے؟ میں خالی اس خلاصے کو پیش کر رہا ہوں. حضور تقریباً 40 سال کا سن ہے، مکے سے باہر کوہ فاران، کوہ ابو قبیس، اس ویرانے میں ہیں. فرشتہ آیا، آنے کے بعد فرشتے نے، اب منظر کشی الگ الگ لوگوں نے کی ہے، بہت سی کتابوں میں الگ الگ منظر ہے. یہاں کا منظر کیا ہے جو دیکھ کر آ رہا ہوں. جدھر نظر اٹھائی ہر طرف جبرائیل دکھائی دیے. سورہ تکویر کے سلسلے میں جو بات ہے وہ الگ ہے، ابھی بیان کر دوں گا. وَلَقَدْ رَأَىٰ فِي الْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کے کھلے کناروں پر چلتے ہوئے دیکھا جبرائیل کو، مگر اس کی توضیح بات بھی کریں گے. یہاں آئیے جلدی جلدی بات کریں. یہاں کیا ہے؟ جبرائیل کو آسمان پر ہر طرف دیکھا. آگے بیان کریں. ماشاءاللہ کیا لکھا؟
حضور خوف سے کانپنے لگے. جو میں کہتا جا رہا ہوں سنیں اور اس کے بعد بتائیں مرتبہ نبوت کیا ہے. حضور خوف سے کانپنے لگے معاذ اللہ. جدھر دیکھا پہلی بار. اب اس کے بعد منظر کشی کے کس عالم میں چلے گھر آئے. بہت با وفا بہت چاہنے والی اہلیہ ان کے ساتھی رفیقہ زندگی کی ساتھی حضرت خدیجہ ان کے پاس آئے. یہ میری کیفیت ہے, یہ میری کیفیت ہے, یہ میرا حال ہے. انہوں نے تسلی دی یہ دیا. آپ مت گھبرائیں, آپ مت پریشان ہو. چادر لاؤ, چادر دی گئی. معاف کیجیے گا, میری جرت نہیں کہ میں باقی تفصیلات بیان کروں, پر اتنا کہوں گا حضور کی یہی تصویر کشی جگہ جگہ ہے. کیا ہمیں آپ سے شکایت نہ ہو کہ آپ مرتبہ رسالت کو گھٹا دیتے ہیں؟ یہ سب مرتبہ رسالت کو گھٹانے کی بات ہے کہ نہیں؟ جس کتاب کو میں نے پہلے حوالہ دیا, حاشیے پر لکھا 2 سال یا 3 سال تک جبرائیل آتے تھے, پکارتے تھے, نام لے کر آواز دیتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے. اس لیے کہ رسول ان کو دیکھنے کے عادی ہو جائیں. بچہ تاریکی میں اچانک کوئی روشنی دیکھے گا تو گھبرا جائے گا. اس لیے پہلے انہوں نے دور سے عادی کیا. یہ ہے مرتبہ رسالت کا گھٹانا. ہم باقی بات بعد میں کریں گے. یہ کیوں گھٹایا جاتا ہے مرتبہ رسالت؟ یہ ہمارا شکوہ ہے, یہ ہماری شکایت ہے کہ حضور کے مرتبے کو جو ہے اسے ان حالات کے ذریعے کیوں گھٹایا جا رہا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے, نزول وحی سے پہلے, فرشتے کے آنے سے پہلے یہ مرتبہ کیوں گھٹایا جا رہا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے, ایک وجہ جو اب میں جواب دے رہا ہوں. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ آپ نے 40 سال کے سن تک نبی کو نبی نہیں مانا. صلوات محمد وآلہ حضرت. سب مل کر بلند آواز سے صلوات محمد والے. 40 سال کے سن تک آپ نے اپنے نبی کو نبی نہیں مانا. دیکھیے, جس سے محبت ہوتی ہے اگر وہ اس کو بلند نہیں کر سکتا تو جو بلند اس کو گھٹا کے لاتا ہے. اور اس لیے میں ایک جملہ کہوں, تان و طنز کے لیے نہیں کہا کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں میری عادت, بہت احتیاط سے کہتا ہوں. میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ جتنے لوگ حضور پر ایمان لائے ان میں کسی کا سن بھی 40 سے کم نہیں تھا. تب حضور نے اعلان نبوت کب کیا؟ 40 سال کے سن پر. تو سن کو تو بیلنس کر لیا گیا. بلند آواز صلوات پڑھتے جاؤ میاں, ایسے نہیں ہے. تو اب باقی باتوں کو کیسے بیلنس کریں؟ اس لیے جو بات وہاں ملتی ہو وہ یہاں لے آؤ. صلوات محمد والے. ایک نقطے میں ہزاروں باپ پیدا کر گئی. مسکراتا ہے ابو طالب کے گلشن کا گلاب, مسکراتا ہے ابو طالب کے گلشن کا گلاب, جس کی خوشبو شام کعبہ میں سویرا کر گئی. یاد رکھیں گے آج کی باتیں آپ انشاءاللہ.
کیوں ایسا ہوا؟ اور اس لیے جب میں نے اس کتاب کو بہت پہلے بچپنے میں دیکھا تھا، حاشیے میں لکھا کہ عادی کر رہے تھے رسول کو، 2 سال 3 سال تک آتے تھے، پکارتے تھے، نام لیتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے کہ حضور عادی ہو جائیں تب آئیں۔ ہم نے یہاں پر یہ کہا تھا اور آج بھی کہہ دیں، کاش آپ یہ لکھتے کہ وہ بزم رسالت میں آنے کا اپنے کو عادی کر رہا تھا۔ اور اس لیے ہمارا شکوہ ہے، اور آپ نے کہا ہم بڑھا دیتے ہیں، ہم گھٹا دیتے ہیں۔ ذرا یہ سب بات تو کر لیں، علمی گفتگو ہے، علمی بات ہے بھائی، تاریخی بات ہے، تاریخ کی روشنی میں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے۔ بہت دلائل، بہت سی باتیں یہیں پہ کہہ سکتا ہوں، ملی اسی میں تمام ہو جائے گی، لیکن اتنا تو کہوں گا کہ حضور کو ان کے بارے میں جب یہ باتیں ہوں، زبانی نہیں ہے، زبانی نہیں ہے، کتاب اور تاریخ میں موجود ہے۔ جبرائیل کا آنا، شق صدر، نقطہ سیاہ کا نکالنا۔ ایک جملہ کہوں، حضور کے سینے کے اندر چھپے ہوئے نقطہ سیاہ کو نکالنے والوں، کم سے کم اپنے والوں میں سے بھی نکال کے دکھاؤ۔ نکال کے دکھائیں، وہاں کہیں نقطہ سیاہ نہیں ملتا۔ صلوات محمد والے، کیا بات ہے؟ اور اس لیے ہم نے جواب دے دیا۔ آپ بے شک جو لکھتے ہیں اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ 40 سال کے سن پر جب اعلان نبوت ہوا تو اس سے پہلے کی زندگی، لیکن جب ہم اور آپ بات کریں، یہ مجمع، آئیے سنیے، اگر ہم اپنی بات کریں، آپ کا اعتراض یہ کہ ہم بڑھا دیتے ہیں اور گھٹا دیتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کو بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے تو ایک جملہ کہہ لوں، مجمع خوش ہوگا۔ یہ بتائیے، یہ بڑھانے گھٹانے کی بات کہاں سے ذہن میں آئی؟ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے۔ ہاں جب کوئی کہتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی جواب آتا ہے، سوال سے جواب ذہن میں آتا ہے۔ اب بڑھانے اور گھٹانے کی بات پر آئیے، کوئی نہ بڑھانا نہ گھٹانا۔ ہاں اتنا بتا دیجئے کہ حضور کی زندگی میں جو ان کی آغوش میں بچے تھے، کیا کسی اور کی آغوش میں ان کے ایسے بچے تھے؟ پڑھو صلوات محمد وآل محمد۔ یہ بڑھانا اور گھٹانا اس میں یہاں سے دکھاوے کی بات ہے، تقابل کہیں اور ہے۔ کسی اور کی گود میں حسن جیسا بچہ نہیں ملتا، کسی اور کی گود میں حسین جیسا نواسا نہیں ملتا، کسی اور کی گود میں فاطمہ زہرا جیسی بیٹی نہیں ملتی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ہم بڑھا دیتے، ارے ہم نہیں بڑھا رہے، اس نے بڑھا کر کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا۔ دیکھا، ہم نے نہیں بڑھایا گھٹایا ہے۔ بات کیا ہے؟ ہم سے سنیے نبی کون ہے،
ہم سے سنیے کہ اور ان کے اہل بیت، تو یہ نہ کہیے ہم اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، نبی کو گھٹا دیتے ہیں۔ میں نے اس جواب کو نیو جرسی میں امریکہ میں ایک ایسی فیملی کے سامنے بیان کیا جن میں شوہر کچھ تھے، زوجہ کچھ تھی۔ وہ مجھ سے کہتے تھے ان کے شوہر مولانا کچھ ترکیب کیجیے ہمارا یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ ایک دن ان کے یہاں کھانا تھا تو انہوں نے کہا مولانا بہت آج ہم آپ سے خوش ہیں، ہمارا اختلاف ختم ہو گیا۔ کیسے بھائی؟ کہ کل آپ نے تقریر میں یہ بات جو کی وہ ان کی سمجھ میں آ گئی، وہ ان کی سمجھ میں آ گئی، لہذا اب ہم میں وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، اب ہم ایک ہیں۔ اچھا تو ہم نے کیا بیان کیا تھا وہ آپ کو سنا دیں۔ ہم نے وہاں یہ کہا بات یہ ہے جب آپ لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں، رسول کو گھٹا دیتے ہیں، مشکل یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں رسول کو پڑھتے ہیں اور ہماری زبان سے علی کو سنتے ہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو علی کو بھی ہم سے سنو اور رسول کو بھی ہم سے سنو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس لیے دونوں باتوں میں سے چند آج کی تاریخ، آج کے دن، کل باقی، تاکہ وقت پر گفتگو ختم ہو۔ کیا ہے؟ آئیے دونوں کو ہم سے سنیے اور پھر اپنی کتاب میں سنیے۔ جو وہاں لکھا گیا ہے اسے آپ نے سن لیا جو میں نے ابھی کہا، اور کہوں تو کڑواہٹ آئے گی بیان میں۔ میں نہیں چاہتا کہ بزم اذا میں کڑواہٹ آئے، تلخی آئے۔ یہاں تو جنت کی خوشبوئیں آنا چاہیے۔ آئیے دیکھیں، ہماری کتابوں میں پڑھیے، اپنے یہاں پڑھیے۔ پہلے میں صرف حضور کا ذکر کروں۔ دونوں کے تقابل میں صرف دو باتیں آج کہوں گا اور بس۔ پہلی بات، حضور اس دنیا میں آئے، صلوات اللہ۔ اپنے بھائیوں سے میری گزارش ہے، سنیے ہم سے کہ ہمارے یہاں رسول کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں حضور آئے، ہماری کتابوں ہمارے علماء نے لکھا، آسمان کی بلندیوں پر پریشان حال ابلیس اور شیطان چیخ چیخ کر آسمانوں پر اس نے پکارنا شروع کیا، حق آ گیا۔ ہمارا شیطان تک پہچان گیا کہ کون آیا۔ وہ اپنی فریاد، وہ اپنی پکار کر رہا تھا، جو چاہنے والا فرشتہ تھا حکم الہی میں، وہ پکار رہا تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بتلاؤں، یہ جو آسمانوں کی بلندیوں پر حضور کے آنے کے وقت کلمات پکار رہا تھا فرشتہ، جب انہی کے نام کا ان کا پوتا آیا تو اس کے بازو پر بھی لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل، صلوات محمد و آل محمد۔ تمام تفصیلات یہاں چھوڑتا ہوں۔ دوسری بات کہوں، بڑھا دینے کی بات نہیں ہے، ہماری کتابوں میں حضور کی آمد پر بہت کچھ ہے،
اس میں سے ایک اشارہ دیا میں نے. اب بڑھا دینے کی بات آپ سمجھو. کیوں آپ کے ذہن میں آتا ہے بڑھا دینا؟ اس لیے کہ اب دوسری روایت سنو. حضور کی گود میں کوئی آیا، وہ حضور آئے تھے. اب حضور کی آغوش میں کوئی آیا. بڑھا دینا گھٹا دینا کیوں ذہن میں آ رہا ہے؟ حضور دنیا میں آئے خاموش ہیں، جو آغوش میں آیا صلوات محمد والے محمد. جو حضور کی آغوش میں آیا تعجب ہونے لگتا ہے لوگوں کو، کیونکہ وہاں وہی بڑھانے اور گھٹانے کا فلسفہ ذہن میں ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ اعتراض نہ ہوتا. اعتراض وہ کرے گا جو قرآن سے واقف نہ ہو. اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ ایک ماں کی گود میں ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. کافی گفتگو کر لی، اچھی خاصی گفتگو کر لی، اور میں یہ بھی کہہ دیا میں اللہ کا عبد. اب یہ نہ سمجھنا تم بھی عبد. مجھے نبی بنایا گیا، مجھے کتاب دی گئی. لاؤ دکھاؤ کہاں ہے کتاب؟ ابھی تو آغوش میں کہاں ہے کتاب؟ کہاں ہے اعلان نبوت؟ یہ مان لیا، یہ مان لیا. ہاں ہاں حضرت عیسیٰ نے ایسا کہا تھا، آغوش میں یہ سب مان لیا گیا. اگر یہ مان لیا تو حضور کو 40 سال تک نبی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر حضور کو 40 سال تک، بسم اللہ کہیے. حضور کو 40 سال تک نبی کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب ان کو مان رہے ہو تو انہیں کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو یہاں جواب ملے گا کہاں تھی کتاب؟ تو وہاں تھی کہاں کتاب؟ انہوں نے تو بچپن میں کہہ دیا نبی، یا انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ یہ سب باتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ تو میں اتنی بات کہوں گا، وہ آغوش مریم میں ہیں، وہاں ضرورت تھی، وہاں ضرورت تھی کہ قوم کے شک کو دور کیا جائے. حکم الہی پر جس بچے کو 9 گھنٹے کے اندر ساری تشکیل تخلیق سب نصیب ہو جائے تو امت پوچھے گی آپ تو ہمیشہ بیت القدس میں رہتی تھی، یہ آغوش بچہ کیسا؟ اس کے ذہن کو ٹھیک کرنے کے لیے حکم ہے بچے سے کہ وہ بولے. اگر امت سامنے نہ آتی تو میں کہتا ہوں شاید حضرت عیسیٰ خاموش رہتے. تفسیر نہیں کر رہا ہوں، شاید خاموش رہتے. یہاں بتلاؤ کہ جب رسول دنیا میں آئے تو کون سی قوم سامنے آئی؟ میں صلوات پڑھیں تو عرض کروں. یہاں کوئی ضرورت نہ تھی کہ قوم سامنے آئے. ہاں یہ تھا کہ کل قوم سامنے آئے گی. توجہ کیجئے گا، کل قوم جو سامنے آئے گی وہ کہے گی 40 سال کے سن پر نبوت ملی. اس 40 سال کے سن والے کو جواب دینا ضروری تھا. اس قوم کو عیسیٰ نے جواب دیا میں نبی. آنے والی قوم کو کوئی اور آغوش میں آ کے جواب دے گا قرآن پڑھ کر. جب مجھ سے سنو تو پہچان لو کہ جو آغوش میں جب وہ اس طرح پڑھ سکتا ہے تو جس کی آغوش ہے وہ کتنا جانتا ہے. صلوات محمد والے محمد پر.
اور عزیز دوستو، یہاں میں کبھی کبھی وہاں پر بھی سن لیجیے آپ، جب آپ کے اب یہی بات ہے نا، بڑھا دیتے ہیں، یہ بڑھانے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو گھٹا رہے ہیں ان کو سمجھانے کی بات ہے۔ رسول نے کیوں نہیں سنایا؟ مولا علی نے کیوں سنایا؟ کیونکہ مولا علی نے جب سنایا، جب مولا علی نے سنایا تو یہ تاریخ میں نہیں ملے گا کہ رسول نے فرمایا اقرا یا علی، اے علی پڑھو، رسول نے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یہی قوم کل کہہ دے گی ارے کیا مشکل کام تھا، زمین سے سنگریزے اٹھاتے تھے، کہتے تھے بولو، تو وہ بولنے لگتے تھے۔ تو علی سے بھی کہا پڑھو، انہوں نے پڑھ دیا۔ نہیں، یہ معجزہ رسالت ہوتا، لیکن میں اس میں آگے بات بڑھا کر کہوں گا علی کا بولنا اب بھی معجزہ رسالت ہے۔ کیوں ہے؟ صلوات پڑھے درد کروں۔ زندہ باد۔ اب بھی ہے۔ بس تمام کرتا ہوں آج کی بات، باقی باتیں کل انشاءاللہ۔ کیا کہا حضور نے؟ آغوش میں لیا، کل یہاں پر چھوڑی تھی بات، آغوش میں خطاب کیا، اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ صلوات محمد والے۔ اقرأ یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے بہت سنا ہے اس روایت کو، کیا میں کچھ پڑھوں؟ حضور کی زبان سے ہے کہ علی نے توریت پڑھی۔ جملہ کیا ہے؟ ویسے پڑھی کہ اگر صاحب توریت ہوتے تو یہ کہتے مجھ سے بہتر پڑھی۔ انجیل پڑھی، ویسے پڑھی کہ صاحب انجیل ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر پڑھی۔ تینوں کتابوں کا نام لے کے فرمایا ویسے علی نے پڑھی کہ صاحب انجیل ہوتے، زبور ہوتے تو کہتے ہم سے بہتر پڑھی۔ لیکن جب قرآن کی بات آئی تو فرمایا علی نے قرآن کی تلاوت کی اور ویسے کی جیسے میں کرتا۔ بات تمام ہوئی۔ یہ شاید اس لیے کہہ دیا کہ آنے والے زمانوں میں قیامت تک جب قرآن پڑھنا تو یاد رکھنا کہ قرآن علی کے پاس ہے، وہ وہی ہے جو رسول کے پاس۔ اور اب جب کہیں علی یہ کہیں یہ ہے قرآن صامت، اور ممبر سے کہ انا کلام اللہ الناطق، میں اللہ کا بولتا ہوا کلام، صلوات محمد وآل محمد۔ یہاں بڑھا دینے اور گھٹانے کی بات نہیں رہی، لیکن پڑھ کر بتایا، یہ نہ کہنا کہ قرآن ایسے اور ایسے اور ویسے ہے، نہیں، جو تھا وہ سینہ پیغمبر پر تھا، حضور کے پاس تھا، علی نے سنا کر صرف تصدیق کی۔ اور اس پر علماء بزرگ نے لکھا، اور مجھے ان کا جملہ پسند آیا ہے کہ علی نے اس لیے سنایا کہ کوئی سننے والا تھا، اور رسول کیا سناتے جب کوئی سننے والا نہیں تھا۔
میرا جاگتا ہوا مجمع شکر گزار آپ کا. سب مل کے ایک صلوات محمد والے ہو. کربلا آج 6 محرم میں نے رسول کا ذکر کیا، حضور کا ذکر کیا، علی کا ذکر کیا. رسول کا تذکرہ، علی کا تذکرہ، یہ عزاداروں کا مجمع آج کی تاریخ اس سے وابستہ ہے جو صورتاً رسول، نام سے علی، نام علی، صورت، سیرت، شمائل رسول جیسے. اور اس لیے میں ہمیشہ روایت لکھنے والے، صاحبان مقاتل، تاریخ لکھنے والوں کے ان فقروں کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ سناتا ہوں. اس مجمع کو جو ماشاءاللہ جہاں تک نظر کام کرے، آپ جس بات کے لیے آئے ہیں اس میں کمی نہ ہو. اس سخت موسم میں آپ لوگ اور جہاں جہاں باہر لوگ سن رہے ہوں، میں سب سے کہوں گا خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہمیں اتنا موقع ملتا ہے. بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنا موقع ملتا ہے ہم سکون سے بیٹھ کر ماتم حسین کر سکیں. ذرا اس دور پر آئیے جب لوگ ریگستانوں کے سفر کرتے تھے، بدترین حالات سے گزرتے تھے. آج کی تاریخ جس سے منسوب ان کے لیے لکھتے ہیں لوگ، دور دور سے لوگ سفر کر کے مدینے آتے تھے. کیسا سفر ہوتا ہوگا، کتنی زحمتیں، کتنے مشکلات، کتنے مصائب. کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مدینے. کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مدینے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ سنا ہے وہاں خانواد رسالت میں، آپ مسترب ہو جائیں گے، وہاں خانواد رسالت میں سنا ہے ایک بچہ ایسا ہے جو بالکل رسول کی صورت، جو ہمارے رسول کی صورت ہے. چلے ان کی زیارت کر لیں. یہ جملہ آپ نے سنا؟ لوگ دور دور سے آتے تھے، چلو مدینے چلیں، محلہ بنی ہاشم چلیں. وہاں ایک گھرانے میں ایک بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے صورتاً سیرتاً بالکل رسول جیسا. یہ جملہ بڑھا کر کہوں، جب باہر سے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے کہ علی اکبر کو دیکھ لیں، تو گھر میں رہنے والی بیویوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور اس لیے اگر یہ جملہ تاریخ میں ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ صبح جب ہوتی تھی تو رسول کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں
اپنے اپنے حجروں سے نکل کر وہاں آتی تھی جہاں علی اکبر ہوتے تھے. چلو چل کر صبح صبح پہلے علی اکبر کی زیارت کر لے جیسے رسول کی زیارت کی ہو. اب تیسرا جملہ بھی سنیں آپ، میرا نہیں ہے، علماء کا، مورخین کا، کہ احساس کرو ایک ماں کو کتنا شرف محسوس ہوتا ہوگا جب وہ یہ دیکھتی ہوگی میرا بیٹا ایسا ہے جس کو دیکھنے زینب آ رہی ہے، جس کو دیکھنے ام کلثوم آ رہی ہے. کیسا شرف، کیسی عزت، کیسا اہتمام. وہ ماں اپنے بیٹے کو کس دل سے دیکھتی ہوگی. ہمیشہ آج کی تاریخ ایک روایت بیان کرتا ہوں، بیان کر دوں. ایک صحرائی عرب آیا، باہر میرے آپ کے مظلوم امام فرش کو تشریف فرما ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں کہ ایک صحرائی عرب آ کے بیٹھ گیا سامنے. پوچھا بھائی کیوں آیا ہے؟ کہ آقا سنا ہے آپ کے گھر میں ایک آپ کا فرزند ہے جو عین صورت رسول ہے، زیارت کو آیا ہوں. اچھا، اندر پیغام پہنچا علی اکبر کو بھیج دو. لکھنے والوں نے لکھا ماں نے اپنے بیٹے کو سجایا، اچھا لباس پہنا کر باہر بھیجا جو کم سے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے. علی اکبر باہر آئے، اپنے بابا کے قریب کھڑے ہوئے. وہ سامنے صحرائی عرب ادب سے سر جھکائے کھڑا ہے. امام نے آواز دی ہے بھائی لے جس لیے آیا ہے دیکھ لے. نظر بلند کی، سامنے علی اکبر دکھائے، کانپنا شروع کیا، لرزہ کانپا، زمین پر گر گیا، غش کھا کے گر پڑا. جب ہوش میں آیا تو امام نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ حسن و جمال علی اکبر سے اتنا متاثر تھا میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. آقا تمنا ہے کہ ایک دعا کر دیجئے اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے. دعا کر دی اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا ہی فرزند دے دے. سنا امام نے، جواب سنیں گے آپ. فرمایا بھائی میں تیرے لیے دعا تو کر دوں لیکن تو بھی ایک وعدہ کر. ہاں بتائیے آقا. کہا یہ وعدہ کر کہ اگر اللہ تجھے ایک ایسا ہی بچہ دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت کرے گا؟ عجب سوال، عجب جواب. اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے برداشت کرے گا؟ کہا آقا یہ نہیں ممکن، میری آنکھ میں چبھ جائے برداشت کروں گا، ایسے بچے کے پیر میں چبھے برداشت نہیں کروں گا. کہا تو پھر بھائی پھر ایسے بچے کی تمنا نہ کر. یہ میرا بیٹا تیروں اور تلواروں سے چھلنی ہونے کے لیے میدان کربلا میں شہادت کے لیے. ہاں عزیزوں اور دوستو سمیٹتا ہوں پوری بات کو. کربلا میں وہ وقت آ گیا جب میرا آپ کا آقا حسین سامنے جوان کھڑا ہے. بابا مقتل میں جانے کی اجازت عطا ہو. بابا مقتل میں جانے کی اجازت عطا ہو. کیا جواب ملا؟ بیٹا جاؤ لیکن سب سے پہلے ان سے بھی اجازت لے لو جن کا تم پر بڑا حق ہے. آئے خیموں تک. اس کے آگے پڑھنے کی طاقت نہیں، جلدی جلدی بات تمام کروں. آئے خیموں کے اندر. بڑا منظر ہے یہاں پر. علی اکبر کیسے آئے، کیسے رخصت ہوئے. ہاں جلدی میں تمام کر کے بات کروں، ختم کروں بات. آئے باہر، گھوڑے پر بیٹھ گئے. بیویاں باہر جمع ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ خیموں سے باہر، خیام حسینی خیموں کے درمیان، خیموں کے اندر بھی ہیں. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے ہیں، بیویاں چاروں طرف جمع ہیں. خدا حافظ کہنا ہے لیکن تاریخ میں لکھا گیا ہر بیوی کی نظر خیمے کے در پر، علی اکبر کی نظریں در خیمہ پر، جیسے سب کو کسی کا انتظار. میرا مجمع سمجھ گیا کہ کس کو کس کا انتظار، لیکن جملے سن لیجئے.
مورخ نے لکھا اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بیوی نے اپنے جوان کو دیکھا، اس جوان نے اپنی ماں کو دیکھا، آواز دی مادر گرامی خدا حافظ۔ ماں نے کیا جواب دیا؟ مادر گرامی خدا حافظ۔ ماں نے جواب دیا بیٹا جاؤ خدا حافظ، تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے اپنی ماں کو روز قیامت زہرا کے سامنے سرخرو رکھا۔ علی اکبر نے خدا حافظ کیا، مقتل کی طرح گھوڑا پڑا، لیلا زمین پر بیٹھ گئی، زمین سے ریت اٹھائی، سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کی۔ اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف، جس نے ہاجرہ کی طرف اسماعیل، رد علیہ ولدی، میرے بیٹے کو ایک دفعہ مجھ تک پلٹا دے۔ دعا قبول ہوئی، آئے ضرور علی اکبر، ماں تک نہیں پہنچ سکے، بابا تک آئے۔ امام نے دوبارہ اپنے بیٹے کو رخصت کیا۔ ہاں دوستو اور عزیزو، آخری جملے کہوں، زید جناب علی اکبر مقتل کی طرف واپس گئے، صفوں پر حملہ کیا، ایک صف سے دوسری صف آگے بڑھتے گئے، ہر طرف سے نیزے ہیں، تلواریں ہیں۔ اسی عالم میں لکھا صاحب تواریخ نے، صاحب مقاتل نے، قتلوہ بسیوفہم اربا اربا، حالت یہ تھی علی اکبر کی کہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے، اسی عالم میں آواز دی بابا آپ پر آخری سلام۔ حسین مقتل کی طرف آگے بڑھے، آواز دیتا شیرا شروع کی یا علی یا علی، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ قریب آئے، دیکھا علی اکبر زمین پر لیٹے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، ایک مرتبہ امام نے زانو پر سر رکھا، آخری جملے سر سے امامہ اتارا۔ مورخ نے لکھا امام نے امامے سے علی اکبر کے لبوں سے بہتے ہوئے خون کو پوچھنا شروع کیا۔ آسمان سے آواز آئی صبر لک یا حسین، اے حسین تمہارے لیے صبر۔ علی اکبر کو اٹھایا، مقتل کی طرف چلے، آواز دی مقتل سے خیموں کی طرف، بچوں آؤ، آ کر اپنے علی اکبر کو اٹھا لائے، مقتل سے لا کر خیموں میں رکھ دیا۔ آگے لیلا بڑھی، اب جو دیکھا پارا پارا جسم، ہاتھ بلند کیے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قربانی کو قبول کیا۔
اولیاء شبی ہے ہے مصطفیٰ ہو تو نہ جاؤ روبرو ان کے شبی ہے مصطفیٰ ہو تو نہ جاؤ روبرو ان کے نہ سمجھو نہ سمجھو ان مسلمانوں کو اپنا میں بوڑھا باپ ہوں کس دل سے کہہ دوں جاؤ مرنے کو پلٹ کر دیکھنا مڑ مڑ کے اچھا یہ حسرت یہ حسرت کر لاتے تڑپ کر رہ گئے دل کے تمنا کلیجے سے کلیجے سے لگا کر میں یتے اکبر کو ماں بولے خفائز پالنے والی سے ہو کیا لال درانا ستم گر آ گئے گھر میں بچا لو آ کے ماں بہنوں کا پردہ صدا صدا آتی رہی ہے رات برنا سے بیاں بات نہ بولو گے بتاؤ ماں سے بھی کیا
نے کہا آ کے لٹے کرب و بلا، آ کے لٹے کرب و بلا، چھنتی ہے اب سر سے ردا، چھنتی ہے اب سر سے ردا، آؤ مدد کو مرتضیٰ، بھائی میرا قتل ہوا، ارے چھوٹا سا لشکر تھا ادھر، چھوٹا سا لشکر تھا ادھر، فوج بکثرت تھی ادھر، بابا ہماری لو خبر، سن لو میری بہرے خدا، بھائی میرا قتل ہوا، ہائے کہاں ہے فاطمہ، ہائے کہاں ہے فاطمہ، 10ویں محرم کو لوٹا، 10ویں محرم کو لوٹا، باغ جناب مصطفیٰ، باغ جناب مصطفیٰ، دشت بلا میں بے خطا، بھائی میرا قتل ہوا، ارے شہ کا علمدار جو تھا، شہ کا علمدار جو تھا، مونس و غمخوار جو تھا، فوج کا سردار جو تھا، نہر پر وہ مارا گیا، بھائی میرا قتل ہوا، ارے دھوپ ہے اور تپتا ہے بن، دھوپ ہے اور تپتا ہے بن، لاش ہے بے گورو کفن، لاش ہے بے گورو کفن، ارے کیا کرے مجبور بہن، ارے کیا کرے مجبور بہن، گھیرے ہوئے ہیں اشکیاں، بھائی میرا قتل ہوا، ارے غم کا ہے مظہر یہ اثر، ارے غم کا ہے مظہر یہ اثر، چاک ہوا قلب و جگر، چاک ہوا قلب و جگر، کچھ نہیں آتا ہے نظر، بس یہی آتی ہے صدا، بھائی میرا قتل ہوا، السلام علیکہ یا اللہ رسول اللہ، سلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم نیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعرضتہ، السلام علیکم مغیث الشیخ الزواج والجزائے، السلام علیکم ابو الحسن
علی بن موسیٰ لقل بدا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب عصر الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم مظہر المان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم امام الانس والجان. عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسال اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ.